اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. اور اے محبوب انہیں اس کا احوال سناؤ جسے ہم نے اپنی آیتیں دی تو وہ ان سے صاف نکل گیا، تو شیطان اس کے پیچھے لگا تو گمراہوں میں ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، تلاوت کرو ان پر۔ ایک ہوتا ہے پڑھنا، ایک ہوتا ہے قرأت کرنا، اور ایک ہوتا ہے تلاوت کرنا۔ جو چیز عظیم الشان، محترم، قابل قدر ہوا کرتی ہے، اس کو جب پڑھا جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے تلاوت کرنا، اور یہ صرف قرآن شریف کے ساتھ خاص ہے۔ قرآن شریف جب پڑھا جاتا ہے تو قرآن شریف سب سے عظیم الشان چیز ہے، محترم چیز ہے، اس لیے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے تلاوت کرنا۔ اور یہ جو واقعہ بیان ہو رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے اس کا تعلق ہے، تو اس لیے یہ قرآن شریف ہے اور اس کا تعلق بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہو گیا، اس لیے اس کی شان اور بڑھ گئی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا، اے محبوب ان پر تلاوت کیجئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرمایا ان کو تلاوت کیجئے، یعنی یہ جو نہیں جانتے ہیں ان کو بتائیے۔ اے محبوب آپ تو جانتے ہیں، جو نہیں جانتے ہیں ان پر یہ واقعات سنائیے، پڑھ کے ان کو بتائیے۔ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پڑھ کے ان کو سنائیے؟ صحیح قول یہ ہے کہ اس سے مراد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کے یہود و نصارہ ہے۔ یہ آیت کریمہ اگرچہ مکہ شریف میں نازل ہوئی، یہود مدینے میں رہتے تھے، مکہ میں نہیں رہتے تھے، ارد گرد رہتے تھے، لیکن چونکہ وہ مکہ شریف آیا کرتے تھے کفار و مشرکین کو ورغلانے کے لیے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب ان پر تلاوت کیجیے، ان کو پڑھ کے سنائیے۔ یہود و نصارہ کو خاص طور سے، اس سے مراد سب ہے اس میں داخل، لیکن خصوصی خطاب یہود و نصارہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب انہیں اس کا احوال سناؤ جسے ہم نے اپنی آیتیں دی، یعنی توریت کا ہم نے اس کو علم دیا، توریت سکھائی، اور اس کے علاوہ اس کو بہت سارے علوم ہم نے عطا کیے۔ آخر وہ کون ہے جس کا تذکرہ یہاں پہ ہو رہا ہے؟ اس کا نام یہاں پہ ذکر نہیں ہے، مفسرین کے الگ الگ اقوال ہیں۔ بعض نے کہا اس سے مراد امیہ بن سلط ہے، جو پچھلی کتابوں کا عالم تھا، لوگوں میں بڑا مقبول تھا، اور اس نے یہ آس لگایا تھا کہ اب نبی جو ہوگا آخری جس کا ذکر کتابوں میں آ چکا ہے وہ نبی میں ہی ہوں گا، یہ اپنی مقبولیت کی بنیاد پہ سمجھ بیٹھا تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا تو حسد میں جل بھن گیا، حسد نے اس کو کفر تک پہنچایا، کافر مرا، کفر پر اس کا خاتمہ ہوا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آمن شعرہ وکفر قلبہ، اس کے جسم تو معمول تھا لیکن اس کے دل میں کفر چھپا تھا، کفر پر مرا۔ بعض لوگوں نے کہا اس سے مراد، بعض مفسرین نے اس سے مراد عامر راغب ہے، جس کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عامر فاسق کہہ کے پکارا کرتے تھے، یاد کیا کرتے تھے۔ یہ عامر فاسق کون ہے؟ یہ متقی پرہیزگار تھا۔ اسلام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تشریف آوری سے پہلے مسلمان تھا، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد یہ اپنے اسلام سے پھر گیا، اور اسلام سے پھر گیا، لوگوں کو ورغلاتا تھا، یہود و نصارہ کو خاص طور سے، اور رومی بادشاہ کو اس نے آمادہ کیا تھا،
خلاف جنگ کرنے کے لیے، اور وہیں پہ جا کے یہ مر گیا تھا۔ اس کا بھی خاتمہ کفر پر ہوا۔ لیکن صحیح قول یہ ہے کہ یہ جس کے بارے میں، یہ جو واقعے کے بارے میں جس شخص کے طرف اشارہ ہے وہ بلعام بن باورہ ہے۔ بلعام بن باورہ کون ہے؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا شخص ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا یہ شخص ہے۔ یہ مومن تھا، عالم تھا، صوفی تھا، متقی پرہیزگار تھا، مستجاب الدعوات تھا۔ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم اس کو یاد تھا۔ اسم اعظم یعنی اللہ تعالیٰ کا وہ نام کہ جس کو پڑھ کے جب دعا کی جاتی ہے تو کوئی دعا رد ہی نہیں کی جاتی، اور وہ نہیں معلوم رہتا کسی کو۔ یہ اس کا جانکار تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اسم اعظم کا علم دیا تھا۔ یہ رہتا تھا جبارین علاقے میں، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو جا کے بسنے کا حکم دیا گیا تھا، اور اس کی بیوی وہیں کی تھی۔ اور یہ اتنا بڑا متقی پرہیزگار اللہ کا مقرب تھا کہ زمین پہ بیٹھ کے عرش کی باتیں بتاتا تھا۔ عرش کو دیکھ لیتا تھا زمین پہ بیٹھ کے، لوگوں کو درس دیا کرتا تھا، علم سکھایا کرتا تھا۔ 12,000 لوگ اس کے مجلس میں رہتے تھے، ہمیشہ علم سیکھنے کے لیے لکھتے تھے جو یہ کہتا تھا۔ اب اتنا بڑا متقی پرہیزگار ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ لوگ تو رہیں گے۔ لیکن کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اپنی قوم کو لو اور جبارین وہاں جا کے آباد ہو جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس کی طرف چلے، قوم جبارین کی طرف، تو آپ نے ایک جگہ پناہ لی کنعان میں۔ تو اس کی جو قوم تھی، جبارین قوم، اس کے پاس آئی، کہنے لگی حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی نبی ہیں، وہ آئیں گے تو ہم ہماری ہر چیز پر قبضہ کر لیں گے اور ہمارے جان و مال محفوظ نہیں رہیں گے، اس لیے تم بہت پہنچے ہوئے ہو، تم ان کے خلاف دعا کرو کہ وہ یہاں پہ آئی نا۔ اور کہنے لگا ارے وہ تو اللہ کے نبی ہے، ان کے خلاف میں کیسے دعا کر سکتا ہوں؟ ان کے خلاف دعا کرنا یہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کر دینا ہے، ان کے خلاف میں دعا نہیں کر سکتا۔ اب اس کی قوم مایوس ہو کے چلے گئی۔ اس کی بیوی کے پاس یہ بات میں گئے، اس کو خوب تحفے تحائف، نذرانے دیے، پیسے دیے، رشوتیں دی اس کو، اور اس کے ذریعے، بیوی کے ذریعے اس تک تحفے تحائف پہنچائے۔ کسی طریقے سے بیوی نے اس کو راضی کر لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کے خلاف دعا کرنے کے لیے۔ اب یہ گھوڑے پہ سوار ہوا، گدھی پہ سوار ہوا اور چلا ایک پہاڑ کی طرف، اور اس کے ساتھ اس کی قوم بھی تھی۔ پہاڑ پہ جا کے اب اس نے دعا شروع کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کے خلاف اس نے دعا کی، بددعا کی، اور اپنے قوم کے متعلق اس نے اچھی دعا کی۔ لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا، جب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کے خلاف بددعا کے الفاظ نکالتا تھا تو وہ بددعا کے الفاظ اس کی قوم کے لیے نکلتے تھے، اور یہ سب لوگ جو قوم والے تھے حیران و شزدر، ارے تو بددعا اپنے اور اپنی قوم کے لیے کر رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے تو اچھی دعا کیوں کر رہا ہے، تو الٹا کیوں کر رہا ہے؟ کہنے لگا میری زبان پر میرا قابو نہیں رہا، میری زبان سے ایسے ہی نکل رہا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ اس کی زبان لٹک گئی، سینے تک آ گئی، کتے کی طرح ہانپنے لگا، پریشان ہوا، اور خود جو ہے بددعا اپنے خلاف، اپنی قوم کے خلاف اس نے کر دیا۔ کہنے لگا اب یہ گمراہ ہو گیا، ختم ہو گیا اس کا معاملہ۔ کہنے لگا دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لوگ ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ایسا کرو کہ حسین و جمیل عورتوں کو وہ جہاں سے آ رہے ہیں راستے میں لگا دو، کیونکہ جب حسین و جمیل عورتیں ہوں گی ان کی قوم کے لوگ جب دیکھیں گے ان کی طرف راغب ہوں گے، اور جب برا کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ان سے دور ہو جائے گی، یہ ہم پر کامیابی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ تو کیا ہوا؟ قوم نے ایسا ہی کیا۔ تو ان کے حضرت موسیٰ علیہ السلام
قوم میں سے ایک شخص نے ایک حسین و جمیل عورت کو دیکھا اور اس کے ساتھ اس نے بدکاری کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاعون کی بیماری ان میں پھیلا دی اور 12,000 لوگ وہیں پہ مر گئے۔ پھر ایک شخص نے پتہ لگایا کہ آخر معاملہ کیا ہے، تو دیکھا کہ ایک عورت اور مرد جو ہے زنا کر رہے ہیں، ان کو وہیں سے تیر سے مارا اور ان کو کسی طریقے سے ہلاک کیا، اور یہ چیز سے سب کو منع کر دیا گیا۔ تب جو ہے طاعون کی بیماری ان کے درمیان سے ختم ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ان کو قوم جبارین پر فتح عطا فرمائی، اور یہ لوگ جو ہے اپنے قوم جبارین یہ زمین چھوڑ کے بھاگ گئے، اور بعد میں یہ جو ہے خائب و خاسر ہو کے ہلاک ہوا۔ بلعام بن باورا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کتابوں کا علم دیا تھا، اسم اعظم کا علم دیا تھا، اور خوب اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعامات سے نوازا تھا، اور اللہ تعالیٰ اسی کا ذکر کرتے ہوئے فرما رہا ہے۔ اور اس لیے اور اے محبوب انہیں اس کا حوال سناؤ جسے ہم نے اپنی آیتیں دی، توریت کی آیتیں سکھائی، علوم سکھائے، اسم اعظم ہم نے سکھایا، مستجاب الدعوات تھا، جب بھی دعا کرتا دعا رد نہیں ہوتی تھی۔ فانسلخ منها، تو وہ ان سے صاف نکل گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ایمان سے نکل گیا۔ کیسا ہوتا ہے کہ ایمان لوگوں کے دلوں سے نکلتا ہے، لیکن اس کا معاملہ یہ ہوا کہ یہ ایمان سے نکل گیا، یعنی کوئی شک ہی نہیں ہے اس کا واپس آنے کا، صحیح ہونے کا، اس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان باقی نہ رہا۔ فاتبعہ الشیطان، تو شیطان اس کے پیچھے لگا، شیطان اس کے پیچھے لگا۔ انسان کے پیچھے شیطان نہیں رہتا ہے، شیطان کی ذریت رہتی ہے، اس کے چیلے شیطان کے لوگوں کے پیچھے رہتے ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے رہتے ہوتے ہیں کہ شیطان خود ان کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اور شیطان جس کے پیچھے پڑ جائے اس کا بچنا مشکل۔ تو یہ اس کا معاملہ یہ ہوا کہ جب اس نے بد دعا کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے قوم کے خلاف، تو خود شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، اور شیطان جب اس کے پیچھے لگا ہوگا تو اس کا کیا حال ہوا ہوگا؟ گمراہ کافر و مرتد ہو کے مرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شیطان اس کے پیچھے لگا، فکان من الغاوین، تو یہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ پہلے ہدایت یافتہ تھا، اس کے ذریعے لوگ ہدایت پاتے تھے، اب خود گمراہ ہوا، اور ایسا گمراہ ہو گیا کہ لوگوں کو گمراہی کا راستہ بتانے لگا تھا، شیطان خود اس کا تابع ہو گیا تھا۔ ایسا یہ کیا ہوا؟ گمراہ ہوا۔ تو پتہ کیا چلا؟ ایمان، تقوی، پرہیزگاری، عبادات کی توفیق، اچھے اعمال کی توفیق یہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہوتی ہے، انسان کو اس میں دخل نہیں ہوتا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو رائے حق سے ہٹانا چاہے تو کوئی اس کو رائے حق پہ لا نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ ایمان پر قائم و دائم رکھے، ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ برحمتک یا رحمۃ۔